سورۃ الکہف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ یہ پوائنٹ میں نوٹ کرا چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی؟ قل الحمدللہ، کہو قل حمد اللہ کے لیے ہے۔ یہ آخری آیت تھی سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ کہف کی آیت شروع ہو رہی ہے الحمدللہ الذی، گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا ہے سورہ مبارکہ کا۔ اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹر لاکڈ ہیں دونوں صورتیں جو ہیں، جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے، یہ جڑواں پیدا ہوئے تو دو بھائی عیسو اور یعقوب۔ عیسو بڑے تھے، یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں، ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے، چاہے 2 منٹ کا فرق ہو 5 منٹ کا فرق ہو۔ تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب، عقب کہتے پیچھے کو، پیچھے آنے والا، یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے کہ یہ پچھلا ہے۔ جو پہلا تھا وہ عیسو تھا، عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی، بہرحال وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ سورہ کہف جو ہے گویا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے۔ اس میں آپ دیکھیے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، وہی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد کے نمایاں کیا ہے۔ کتاب نازل کی ولم یجعل لہ عوجا، اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی، قیما، سیدھی، ٹھیک ٹھیک، روشن، مبین، لینذر باسا شدیدا۔ اب یہ ہے لفظ جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے۔ اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے۔ ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں، جب جمع میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ، یہ سارے باسا۔ آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس۔ باسا جب جمع میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت، اور حین الباس جنگ کے وقت۔ تو ان دونوں کو ذہن میں رکھیے، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت، بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی، دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا، اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا، سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا۔ تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور خاص طور پر اسے باسن اگر جنگ کے معنی میں لیں تو الملحمۃ العظمیٰ، کتاب الملاحم، جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم، اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے، کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر۔ تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ، گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کے ابواب ملتے ہیں، چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے، اس طرح کے جتنے بھی ہیں، اور کتاب الملاحم ہے، یہ گویا کہ اس کی شرح ہے لینذر باسا شدیدا من لدنہ، اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے، یہ آزمائش بھی، یہ دجال کا فتنہ بھی، یہ بہت بڑی جنگ بھی، جس کو آرمگڈون کہتے ہیں، کرسچین جو ٹریڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگڈون، ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ ڈکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شر کی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہونی ہے جس کا نام آرمگڈون ہے۔ لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور تاکہ بشارت دے وہ ان اہل ایمان کو جو نیک عمل کرتے ہوں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ، ماکثین فیہ ابدا، اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے، اس کی تلاوت کرتے رہنا، خاص طور پر جمعے کے روز پوری سورہ کہف، ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے۔ دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ لیجئے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بالعموم، دجل کہتے ہیں فریب کو، جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے، وہ اس نے فریبی لبادہ اوڑھ لیا، نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ دجال ہے۔ تو اس طرح کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ 30 دجال پیدا ہوں گے، انہی میں سے ایک ہمارے زمانے کے اندر جو ہے یہ غلام احمد قادیانی بھی تھا، وہ دجال تھا، جس نے کہ اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا۔ تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر، افکار کے اوپر، لوگوں کے نظریات کے اوپر، لوگوں کی اخلاق کے اوپر، لوگوں کے اقدار جو ہیں، ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر،
کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے، اللہ کو بھول گئے، اسباب کے اندر گم ہے، مسبب الاسباب سے ذہول ہو گیا، دنیا ہی دنیا ہے، آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، مادہ ہی مادہ ہے، روح سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ ہے بالعموم جس کا نام دجالی فتنہ ہے، کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، آخرت پر دنیا کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی کو اس نے ڈھانپا ہوا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے، اسی کے لیے بھاگ دوڑ محنت صبح و شام، اسی کے مستقبل کی فکر ہے، لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں۔ باقی ایک دجال جو ہے جو آئے گا، وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی طوالت کے ساتھ ہے، اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں، بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں، اس میں پھر اہل علم کو بہرحال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں، لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں۔ بہرحال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے۔ اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے، وہ تو اس ہم دورہ ترجمہ دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں، خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں، مولانا مناظر احسن گیلانی، انہوں نے اس میں باقاعدہ کتاب لکھی ہے، آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی، اصحاب کہف کے جو کا معاملہ سورہ کہف کے مباحث ہیں ان کے۔ میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر کسی خطاب جمعہ میں سورہ کہف کے مضامین کا خلاصہ بیان کیا تھا، جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت۔ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکوں۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا۔ یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے؟ مسیحیت، جو موجودہ مسیحیت ہے، جو حقیقت میں مسیحیت نہیں ہے، پالزم ہے، جس کی بنیاد تثلیث پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا، پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے، اور نمبر 3 شریعت ساقط کر دی، اور نمبر 4 سارا اختیار جو ہے وہ پوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو، جس چیز کو چاہو حرام کر دو۔ ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت سے بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے اندر مذہب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے علوم اور فنون جو ہیں یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے، اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطہ اور طریقلہ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے، تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی، اصلاح مذہب، اور ایک رینائسنس، تحریک احیاء العلوم، وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے، لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی۔ تو مذہب سے بیزاری، روحانیت کا انکار، آخرت سے بالکل بے پرواہی اور اس کا بھی انکار، اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ جو اس تہذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے، یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں، نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئیں، اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس کے لیے کوئی علمی سند نہیں ہے، ولا لآبائہم، نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی سند تھی، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں، ان یقولون الا کذبا، یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ، سراسر سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑنے والے ہیں، عیسائیت کے اس غلط عقیدے کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، جب یہ نتائج ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اگر یہ لوگ اس حدیث پر، اس قرآن پر، یہ بات جو بتائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے، اس پر ایمان نہ لائے، اپنے اس غلط عقیدے پر قائم رہے، اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا، تو اس کا جو رد عمل ہوگا نوع انسانی پر، اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی، جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا، ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا، ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے، بناؤ سنہار بنا دیا ہے، زینت بنا دیا ہے۔
یہ آپ نوٹ کر لیجئے، لفظ زینت اور زمین میں اس کی زیبائش اور آرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے، یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو، یہ پردہ پڑ گیا ہے۔ چمک دمک ہے، یہ کاریں ہیں، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ کوٹھیاں ہیں، یہ عالیشان عمارتیں ہیں، یہ کیا کچھ اس کی جو یوں سمجھیے پومپ اینڈ شو جو ہے اس وقت دنیا کا، اور ظاہر بات ہے امریکہ میں جا کر دیکھیے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے 10 گنا 100 گنا 1000 گنا آپ کو نظر آئے گا، عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اصل شے یہی مادہ ہی ہے، اصل ہدایت پہ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں کہ جنہوں نے واقعتاً علم حاصل کیا ہے، لہذا ان کی غلط تہذیب، ان کا غلط تمدن، ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پیروی کر رہے ہیں۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ، جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اس کے لیے بناؤ سنگھار بنا دیا، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا۔ یعنی اب یوں دیکھیے وہ شعر جو ایک ہے، اگرچہ ذرا تھوڑا سا شان باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو، لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے۔ ایک طرف ذات باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے، اس کی چمک دمک ہے۔ اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان، اس کا امتحان ہے، آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے۔ جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، فقط خسر خسرانا مبین۔ اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے منہ موڑ کر وہ جو حقیقت ہے، جو اصل حسن ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو امتحان اتنا ہی ہے کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو۔ جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر، اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی وہ پہاڑ رہ جائیں گے، کوٹ کوٹ کر چپٹی کر دی جائے گی، نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ اسکائی اسکریپرز رہ جائیں گے، نہ یہ اعلیٰ شان عمارتیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب برابر ہوگا جیسے کہ کسی کھیت کے اندر فصل کاٹ دی جاتی ہے تو اب وہ پڑا ہوتا ہے ویران۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پر چورا پڑا ہوا ہو، صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا توڑی کا اور کچھ نہ۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اب یہاں سے اصحاب کہف کی بات شروع ہو رہی ہے، کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کہف کون تھے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف والرقیم، رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر، جو ان کے ایک جو کہف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی، تو انہیں اصحاب الکہف بھی کہتے ہیں، اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں، یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں۔ کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا؟ یعنی واقعتاً بات تو غیر معمولی تھی، لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں، ہماری صنائی میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے لیے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجے میں، تم سمجھتے ہو کہ شاید وہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ سابق کہف کا جو قصہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وثوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا۔ دیکھیے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن امپائر کا ایک حصہ تھا۔ اگرچہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا، لیکن وہ پپٹ تھا، اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی، جو رومی تھے بت پرست۔ اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی، حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن 30 عیسوی کے آس پاس یا 33 عیسوی کے آس پاس، لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف، جس کے نتیجے میں سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا، یروشلم کو تباہ کیا، 1,33,000 یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا، نکال دیا وہاں سے باہر۔ اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر، کوئی یہودی یا عیسائی، یہودیوں کو تو نکال دیا، عیسائی رہ گئے، لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا۔ یہ موحد تھے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، وہ بت پرست تھے۔ تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیانوس جس کو کہتے ہیں، اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے، آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجیے، جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے، ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں،
انہوں نے کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آؤ گے، اتنے دن کی مہلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سولی چڑھا دیا جائے گا، بس مہلت دی جا رہی ہے، جاؤ غور کر لو، سوچو۔ ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں، چلو کسی غار میں چھپ جاتے ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک غار میں جا کر چھپے، اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا، موت تاری نہیں کہ سلا دیا۔ اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا، ان کے لیے سارا کچھ بندوبست کیا، اللہ کی قدرت میں تھا۔ حضرت عزیر کو 100 برس کے لیے مار دیا تھا، موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر جو ہے تقریباً 300 برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر۔ غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھا ہی نہیں، اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے، اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار، جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں، ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے، اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہے وہ ہے شمال کی جانب، تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی، صرف یہ کہ ریفلیکٹڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی، تو ایک طرح کا اندھیرا سا اس کے اندر ٹوائی لائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن۔ وہاں پر یہ 300 برس تک سوتے رہے۔ اس 300 برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپائر جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی۔ 300 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن جو تھا ایمپرر وہ عیسائی ہو گیا، اب پوری امپائر جو عیسائی ہو گئی۔ اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک، 446 عیسوی میں یہ تھا، اس کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جگایا 300 برس کے بعد۔ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے، وہی کفار کی حکومت ہے، وہی مشرکین ہے۔ اب انہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی سے کہا بھائی جاؤ یہ لے کے سکہ لے کر جاؤ چاندی کا، اور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر آؤ، دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ جو پیش کیا، اور کہا یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ تو بہت پرانا سکہ ہے، تو 400 سال پرانا 300 سال پرانا سکہ کہاں سے لے آئے تمہیں کوئی خزانہ ملا؟ بہرحال اس حوالے سے اب وہ جو ہے وہ پکڑے گئے، ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آ گئی، لیکن جب بات سامنے آ گئی تو اب ان کا بہت وہ عزت کی گئی، اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملکت کا مذہب وہی ہو چکا تھا، تو صورتحال تو تبدیل ہو چکی ہے۔ پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں، یا دوبارہ اللہ نے ان پر وہیں پر موت طاری کر دی ہے، اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے۔ یہ اصحاب کہف ہے۔ گبن کی جو ہے ڈکلائن اینڈ فال آف رومن امپائر، اس میں بھی یہ 7 سلیپرز، 7 سونے والے، ان کی کہانی موجود ہے۔ یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لٹریچر کے اندر موجود تھی، اس کا جو ذکر موجود تھا، اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے، تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ 300 برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارے نزدیک ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ ابى الفتية الى الکہف، جبکہ وہ نوجوان آئے اپنے اس غار میں، فقالوا، انہوں نے کہا ربنا آتنا من لدنک رحمتا، پروردگار اب خاص اپنے خزانہ فضل سے ہمارے لیے رحمت کا بندوبست فرما، وہیّ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے ہمارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کوئی عافیت کا بندوبست فرما۔ فضربنا علی آذانہم، تو ہم نے تھپکی دے دی ان کے کانوں پر، فی الکہف سنین عددا، اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال۔ ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھیڑا کتنے سال، سنین عددا، متعدد سال وہ سوتے رہے۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا، لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا، تاکہ ہم دیکھیں کہ 2 گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے۔ اس کا ذکر آگے آ جائے گا 2 گروہوں سے مراد کیا ہے۔ اور تیسری اہم ترین آیات کیا ہے؟ آیات قرآنیہ۔ ان تینوں میں گہرا ربط ہے، آیات آفاقی، آیات انفسی، آیات قرآنی۔ ان میں تدبر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے انسان ایمان حاصل کرے، یہ ٹاپ کا ایمان ہے، یہ انٹلیکچوئلز کا ایمان ہے، یہ صدیقین کا ایمان ہے۔ نمبر 2، ایک ایمان ہے عوام کے لیے، اس کے 2 راستے۔ نمبر 1، صاحب یقین کی صحبت، جس کے اندر یہ ایمان پیدا ہو چکا ہو، آپ اس کے قریب رہیے۔ اگر بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے حرارت پہنچے گی، اگر آپ برف کی سل کے قریب ہوں گے ٹھنڈ پہنچے گی۔ صاحب امین، صاحب ایمان کی صحبت اختیار کریں گے، ایمان سراغ کرے گا۔ یہ ہے عوام کے لیے صحبت، کونوا مع الصادقین، ان کی صحبت اختیار کیا۔ تیسرا ذریعہ ہے جو ہمارے لیے خاص طور پر جو مسلمان پیدا ہوئے ہیں۔ اب ایک بچہ ہے 7 سال کا، آپ نے نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی، پڑھ رہا، اگرچہ غیر شعوری عمر سے شروع کر دیا، اس کو روزہ رکھتا ہے، 9 برس کا ہو گیا روزہ رکھنا شروع کیا۔ یہ اعمال جو ہیں ان سے بھی ایک یقین پیدا ہوتا ہے، جیسے یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے،
ایسے ہی عمل سے بھی یقین پیدا ہوتا ہے، جب مداومت کرتے رہیں گے اس پر تو اس سے بھی ایک یقین کی کیفیت انسان میں پیدا ہو جائے۔ سورہ حجرات میں جو بحث آئی ہے اس کے آخر میں یہی ہے کہ اے نبی، یہ بدو جو دعوے دار ہے ایمان کے، یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں، یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ یہ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ ایمان لے آیا، نبی ان سے کہیے مجھ پر اپنے ایمان کا کوئی احسان نہ دھرو، اپنے اسلام کا، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا ہے۔ جب اسلام پر آ گئے ہو تو عمل کرتے رہو گے، ان تطیعوا اللہ ورسولہ، اگر عمل کرتے رہو گے تو اس عمل کے ذریعے سے بھی تمہارے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ تین راستے ذہن میں رکھیے، جو عوام ہے غور و فکر، سوچ بچار، اس کی صلاحیت نہیں یا مواقع نہیں، ان کے لیے یہ دو راستے ہیں، یقین بذریعہ عمل اور یقین بذریعہ صحبت۔ یہاں سے اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، بار بار یہیں آ جاتے ہیں۔ آپ یادو یہاں پر دیکھیے نا، ان کو دقت ہوتی، یہاں پہ کوئی صاحب پہلے سے روک دیا کرے نا، جو بعد میں گڑبڑ ہوتی۔ تو ایک ایمان ہے انٹلیکچوئلز کا، صدیقین کا، جن کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب الذین یعقلون ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ہوش مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اصحاب دانش و بینش کے لیے ہماری کائنات میں ہماری نشانیاں ہیں، غور کرو اور ہمیں پہچانو، خود اپنے اندر جھانکو اور ہمیں پہچانو، اور ہماری آیات جو ہیں ہمارے کلام کی، اس کی آیات جو ہیں ان میں وہ ایمان رچا بسا ہوا ہے، ان پر غور کرو، غوطہ زنی کرو۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، یہ ہے ٹاپ کا ایمان، یہ ہے اصل وہ ایمان کہ جو مطلوب ہے۔ اب باقی حضرات جو ہیں ان کے قریب رہیں گے، ایمان حاصل کر لیں گے، اور جو اعمال اللہ نے بتائے ہیں ان پر عمل کرتے رہیں گے، ایمان حاصل۔ اب دوسری بات کی طرف آئیے، نفاق سے کیسے بچا جائے، اس کے لیے بھی تین عمل ہیں۔ پہلی چیز، اور دو چیزیں تو وہ ہیں کہ جو سورہ منافقون ہی کے دوسرے رکوع میں بیان ہوئی۔ پریونشن کیسے ہوگی، بچو گے کیسے؟ دوام ذکر، اللہ کو یاد رکھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ دل کو غفلت میں مت آنے دو، دل غافل ہوگا شیطان کا ڈیرا بن جائے گا۔ وہ دوام ذکر میں، البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ دوام ذکر کا ذریعہ کیا ہے، اس میں مغالتے ہیں لوگوں کو۔ جو سب سے بڑا ذکر ہے اس کو بھولے ہوئے ہیں، اور جو تیسرے چوتھے نمبر کا ذکر ہے اس کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ بس یہی ذکر ہے۔ سب سے بڑا ذکر، مجسم ذکر قرآن ہے۔ الذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وہ الذکر کون سا ہے؟ قرآن۔ اسی کو فرمایا، میں نے وہ آیت سنائی تھی کہ لوگ تنزیہ کہتے تھے، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ حضور سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں فلاں جس کے اوپر کے اس کے خیال کے مطابق ذکر نازل ہوا ہے، ہم تو تمہیں پاگل سمجھتے ہیں۔ وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ الذکر۔ تو معلوم کیا ہوا؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ الذکر ہے۔ تو اس سے بڑا ذکر کوئی نہیں۔ تلاوت قرآن، تدبر قرآن، غور و فکر قرآن کا، قرآن کو یاد کرنا۔ اس پر میرا کتاب چاہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، اب تو یہاں شاید کوئی کتاب موجود نہیں رہی ہے، اور اگر آپ کو ضرورت ہوتی ہے پاکستان سے منگا لیتے ہیں، ہر شے پڑھیے، انشاءاللہ آ جائے گی چیز۔ نمبر دو، ذکر کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہ ذریعہ ذکر میں، وہ تو ہے ہی مجسم ذکر، اور یہ ذریعہ ذکر میں سب سے اہم ہے۔ یہ عملی ذکر بھی ہو رہا ہے اور قولی بھی ہو رہا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھی آپ نے، قرآن شریف کی کچھ آیات پڑھی، پھر رکوع کیا۔ یہ رکوع جو ہے یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ آپ نے اپنے وجود سے اللہ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ پھر آپ سجدے میں گرے، یہ آپ کا عملی ذکر ہے کہ اپنے وجود سے آپ نے اللہ کی عظمت کو اور تسلیم۔ تیسری چیز ہے مسنون دعائیں اور مسنون اذکار، جو حضور سے ثابت۔ ہمارے ہاں کیا ہو گیا، مجھے فلاں بزرگ نے یہ چیز بتائی ہے، وہ تو پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ قرآن سے دلچسپی، نہ اذکار مسنونہ سے دلچسپی۔ ادعیہ معصورہ، آپ غور کریں گے کہ زندگی کے ہر عمل کے لیے حضور کی دعا موجود ہے۔ صبح اٹھے دعا ہے، آنکھ کھلتے بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے دعا ہے، نکلے دعا ہے، وضو کرنے بیٹھے دعا ہے، فارغ ہوئے دعا ہے، مسجد کے لیے گھر سے نکلے دعا ہے، مسجد میں داخل ہوئے دعا ہے، مسجد میں تو ہے ہی ذکر، نماز ہے، تلاوت ہے، باہر نکلے دعا ہے، گھر میں داخل ہونے لگے پھر دعا ہے، سواری پر سوار ہو رہے ہیں دعا ہے، اتر رہے ہیں دعا ہے،
شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا ہے، کپڑے پہن رہے ہیں دعا. زندگی کا کوئی عمل نہیں یہاں تک کہ جو تعلق زن و شو ہے، جس کو کہ خالص حیوانی بات سمجھا جائے گا، اس کے لیے بھی دعا ہے. غفلت میں وہ کام بھی نہیں کرتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب آپ غور کیجئے، اس میں کوئی اضافی وقت نہیں لگا، کوئی اضافی پوسچر اختیار نہیں کیا آپ نے، یوں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، یوں کرو، کوئی آپ کا وقت اضافی نہیں لگا. جو کام کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کی یاد اس کام کی مناسبت سے ہے. ان ادعیہ معصورہ سے دو تعلق جڑ گئے انسان کے. دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے. جڑا کہ نہیں؟ اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ محمد رسول اللہ کے. تو آپ کے دو تعلق جڑ گئے. آپ اپنی جی سے گھڑ کر دعا مانگیں گے تو پہلا تعلق ہو جائے گا، دوسرا نہیں ہوگا. بہتر سے بہتر دعا مانگ لیں آپ. لیکن حضور سے جو معصور اور مسنون الفاظ جب آپ زبان سے نکالتے ہیں تو آپ کا تعلق اللہ سے بھی ہوا بذریعہ دعا، اور وہ الفاظ چونکہ حضور کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کے ساتھ ہوا. یہ تیسرا درجہ ہے. چوتھے درجے میں مانتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے خاص کسی شخص کے امراض کی تشخیص کرنے کے بعد تجویز. کوئی اگر طبیب ہے، ماہر طبیب روحانی، وہ آپ کو دیکھے گا تو اندازہ لگائے گا کہ آپ میں کیا کمی ہے، اس کے مطابق آپ کو ذکر بتائے گا. بھئی فلاں آیت کا مراقبہ کیا کرو. کسی میں بزدلی ہوتی ہے، کسی میں مال کی محبت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں توکل کی کمی ہے، کسی میں شہرت کی خواہش ہے، نمایاں ہونے کا جذبہ ہے، کسی میں تکبر ہے. سب کا ایک سا برس تو نہیں ہوتا نا. تو یہ در حقیقت اندھے کی لاٹھی سے نہیں چلنے والی بات. یہ تو ماہر کا کام ہے کہ وہ تجویز کرے کہ تمہارے لیے خاص طور پر ذکر. در حقیقت ہمارے جو یہ سلسلے تھے سلوک کے، یہ بڑے ماہر ہوتے تھے، یہ لوگ بڑے ماہر اطباء تھے. یہ جو علم نفسیات ہے اس کے ہمارے صوفیاء سے بڑھ کر کبھی کوئی عالم گزرا ہی نہیں دنیا میں. فرائڈ کیا ہے اور ایڈلر کیا ہے اور یونگ کیا ہے، بچے ہیں. ہمارے صوفیاء کرام نے جس طرح انسان کی نفسیات کو سمجھا اور وہ ان کی مناسبت سے تجویز کرتے تھے. لیکن اس کو رکھا جائے گا چوتھے نمبر. جیسے مولانا احمد علی صاحب فرمایا کرتے تھے بھائی اس آیت کا مراقبہ کیا کرو. مراقبے کیا مانی؟ اب انہوں کو ان الفاظ کو بھی ہم نے خام خواہ کچھ خاص ایک شکل دے دی. مراقبہ کیا؟ توجہ کرنا، دھیان کرنا، خاص اس آیت کے اوپر، اس کے معانی پر اپنے ذہن کو جمانا. وہ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کے اندر جو کمی ہے اس کی تلافی اس سے ہو. لیکن یہ کہاں آئے گا؟ چوتھے نمبر. سمجھ گئے؟ تو نفاق سے بچنے کا ذریعہ، پریونشن کیا ہے نفاق سے؟ دوام ذکر. نہ تمہیں تمہاری اولاد، نہ تمہارے اموال، نہ تمہاری تجارت، نہ کاروبار اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے. پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہتھ کارول اور دل یار ول. کام کر رہے ہیں آپ، لیکن یہ کہ دل اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے، زبان تر ہے اللہ کی یاد سے. جو قرآن یاد ہے، گاڑی میں آپ بیٹھے جا رہے ہیں، 2 گھنٹے آپ کو کار میں لگانے ہیں، قرآن شریف پڑھتے جائیے. اس سے بڑا ذکر ہی کوئی نہیں. یہ ہے پریونشن. اب اگر مرض ہو جائے تو کیا؟ اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک دیکھیے عجیب ہے، یہ نفاق کا علاج انفاق سے. صرف ایک الف لگانا. انفاق کے معنی اور ہے. یہ بنا ہے کس سے؟ نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، مک گئے. یا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا. تو مال کو کھپانا، لگانا اللہ کی راہ میں. اگر دل میں نفاق کی کوئی آلائش آئی ہے تو اس کا ازالہ ہوگا انفاق فی سبیل اللہ. مال اللہ کی راہ میں دیجئے، صدقہ کیجئے، خیرات کیجئے، دیجئے، اللہ کے دین میں لگائیے. جتنا لگائیں گے نفاق دھل جائے. اس لیے کہ اصل سبب نفاق کا ہے ہی حب دنیا، دنیا کی محبت. لہذا اس کا ازالہ ہوگا جو سب سے محبوب شے ہے، مال. انہ لحب الخیر لشدید. مال محبوب ترین ہے کہ نہیں؟ لہذا اس کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے تو وہ نفاق دھل جائے. اور ایک اور چیز ہے جو بہت اہم ہے، بہت ہی شعوری طور پر اس کا اہتمام کیجئے. جس وقت دین کے کسی فرض کی انسان کو سمجھ آ جائے، اس کا شعور پیدا ہو جائے، پھر ڈیلے نہ ہو. ذرا سا ڈیلے جو ہے اس پر عمل کرنے میں، یہ در حقیقت نفاق کو جڑ پکڑنے کا موقع دینا ہے. امیڈیٹ ایکشن. ایک بات سمجھ میں آ گئی؟ فوراً عمل. اس میں شیطان کیا کرتا ہے؟ ذرا ٹھہر جاؤ، ابھی دیکھو یہ فرض ہے، یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ کرنا ہے، وہ پھر لگا دینا اپنے آپ کو. بہت سے لوگ کہتے ہیں بس یہ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سارا میں دین کے لیے وقف کر دوں گا. اول تو خدا کے بندے تمہارے اندر رہ کیا جائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد؟ سارا تو کھپ چکو گے، رہ کیا جائے گا؟ دوسرے یہ کہ یہ بھی جان لیجئے کہ کار دنیا کسے تمام نہ کر. ریٹائرمنٹ کے بعد کون فارغ ہو جاتا ہے؟ بیٹوں بیٹیوں سے فارغ ہوئے تو پوتے پوتیاں موجود ہیں، نواسے نواسیاں موجود ہیں. کبھی بھی وہ بوجھ ختم نہیں ہوتا زندگی کا.
وہ تو یہ کہ آج بات سمجھ میں آئی ہے تو آج عمل ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں بڑی شدید وعید آئی ہے، الفاظ ہیں یہ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ انسان پر ایک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ یہ بات حق ہے، فوراً تسلیم کرے، کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی بزدلی کی وجہ سے، کسی لالچ کی وجہ سے، کسی اپنی سیادت یا قیادت کی وجہ سے کیسے مان لوں؟ لوگ کہیں گے کہ یہ نیچے ہو گیا، وہ اونچا ہو گیا جس کی بات مانی، کسی وجہ سے رک گئے تو اللہ تعالیٰ اندر سے وہ جو استعداد ہے حق کو پہچاننے کی وہ سلب کر لیتا ہے۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُم وَأَبْصَارَهُم، ہم الٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی اور ان کی آنکھوں کو بھی۔ کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اس لیے کہ وہ پہلی مرتبہ جب انکشاف حق ہوا ہے وہ ایمان نہیں لایا۔ اس کا میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ کس طرح صحابہ کرام پر بھی وقتی طور پر یہ واقعہ اگر صحابہ کرام کا نہ ہوتا تو یہ حقائق سمجھ میں نہ آتے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ میں جملہ انکمپلیٹ رہ گیا، ضعف ایمان کا حملہ ہو جاتا تھا، نفاق کا نہیں معاذ اللہ، لیکن ضعف ایمانی کی اگلی منزل شروع ہو جاتی ہے نا نفاق۔ جہاں جھوٹ بولنا شروع کیا نفاق، جھوٹی قسمیں کھانی شروع کی سیکنڈ سٹیج، اور جہاں مومنین صادقین سے بغض اور عداوت پیدا ہو گیا وہ تھرڈ سٹیج۔ تو وہ ضعف ایمان کا کیسے ہوتا ہے یہ حضرت کعب ابن مالک نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جہاں منافقین نے قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہہ دیجئے اے نبی مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کروں۔ یہاں میں چاہتا ہوں تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ دیکھیے عبادت کے آپ یوں سمجھیے کہ ایک عبادت کا ظاہر ہے اور ایک عبادت کی اصل حقیقت، پھر یہ کہ ایک اس حقیقت میں بھی ایک روح ہے اور ایک اس کا جسد ہے، ایک اس کے رسومات ہیں۔ رسم کہتے ہیں کسی شے کی ظاہری شکل۔ عبادت کی رسم جس کو مراسم عبادت کہتے ہیں، یہ مراسم عبودیت کیا ہے؟ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں، اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، اس کے کچھ حمد کے ترانے گاتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ان کو ہم کہیں گے مراسم عبودیت۔ رسم کہتے ہیں کسی چیز کی ظاہری شکل، یہ حروف ہے اور یہ رسم جو ہے رسم الخط، اسی طرح یہ قرآن اور یہ اس کا رسم عثمانی ہے، اس کا لکھا ہوا جانا جیسے کہ یہ رسم ظاہر ہے۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں عبادت جسے دنیا میں سمجھا جاتا ہے عبادت، یہ مراسم عبودیت۔ اصل عبادت جو ہے اس کا بھی ایک جسد ہے اور ایک روح ہے۔ جسد کیا ہے؟ اطاعت، جس کی عبادت ہے کلی اطاعت، ہم اطاعت، ہم وقت غلامی، عبد کے معنی غلام۔ چنانچہ یہ دو دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فرعون نے کہا تھا بنی اسرائیل کے بارے میں قومہما لنا عابدون، یہ جو ہارون اور موسیٰ کی قوم ہے وہ تو ہماری غلام قوم ہے۔ اور ظاہر بات ہے وہ پرستش نہیں کرتے تھے، وہ قبطیوں کو پوجتے نہیں تھے، وہ ان کی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ ان کو سجدہ نہیں کرتے تھے معاذ اللہ، لیکن غلامی جو ہے اصل شے، اطاعت یہ تو اصل جسم ہے، اصل عبادت کا جو ہے جسم جسد جو ہے وہ ہے اطاعت۔ لیکن جو چیز اس اطاعت کو غلامی سے آگے بڑھ کر عبادت بنا دیتی ہے وہ اس کی روح ہے، روح محبت۔ جس ہستی کی اطاعت محبت کے ساتھ کی جائے گی وہ عبادت ہے۔ ایک جبرن اطاعت کی جا رہی ہے، اب جیسے کہ انگریز کی ہم اطاعت کرنے پر مجبور تھے، ہم اطاعت کر رہے تھے، عبادت نہیں کر رہے لیکن اطاعت کر رہے ہیں۔ لیکن کسی کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اطاعت کی جائے گی تو وہ عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے جو بھی ڈیفینیشن اس کی امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن قیم استاد اور شاگرد دونوں کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو اجزاء ہیں۔ العبادت تجمع اصلین، غایت الحب مع غایت الذل والخضوع، کہ دو چیزوں کو جمع کرنے سے اللہ کی عبادت جو ہے وجود میں آتی ہے، حد درجے کی محبت اللہ کے ساتھ اور حد درجے میں اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دینا، مطیع اور منقاد۔ اچھا یہ تو ہے اصل عبادت، لیکن اس کے لیے جو رسم ہے وہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے، کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے۔ اب ہندوؤں کے ہاں ہاتھ جوڑنا ہے، یہ ان کے ہاں کی رسم ہے۔ قنوت ہے، ہمارے ہاں قنوت ہے، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، کہیں جو جھک جانا ہے، رکوع کرنا، کہیں سجدہ کرنا ہے، ہم کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، یہ اس کی مراسم عبودیت۔ عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی، اللہ کی محبت سے سرشار ہے۔ تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو۔ اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا انڈیپینڈنٹ آف ہم، اللہ کی اطاعت سے آزاد مستقل بذات اطاعت، یہ شرک ہے، اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ وہ منہ پر دے مارے گا یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے آپ کی۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الجمعة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو 3 آیات پر مشتمل ہے، آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی، جمعے کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، خطبات میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ 3 آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات ہیں۔ اہمیت جمعہ، حکم جمعہ، حکمت جمعہ، مقصد جمعہ، ان تمام امور کو ان 3 آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے۔ چونکہ حضور کا سارا درس عمل جو ہے اور آپ کا اعلیٰ انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا، تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے، پھیلتی رہے، اس کو تازہ کیا جاتا رہے، اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا، ہفتے وار اجتماع۔ اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہوں، رسالے ہوں، اخبار ہوں، نہ وہاں ریڈیو، نہ وہاں ٹیلی ویژن، نہ وہاں اسکول، نہ وہاں کالج، نہ یونیورسٹیاں۔ تو تعلیم کا نظام کیا تھا؟ اچھا، تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم، اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے، لیکن تعلیم بالغہ، انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے۔ ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے، لیڈر ہے، وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے، جاگوزی کرتا ہے، پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے، منظم کرتا ہے، طاقت بناتا ہے۔ بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا، وہ تو جب نظام بن جائے گا، اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا۔ بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو، جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو۔ لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے، تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے، انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں۔ تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم، ان کا ذہن بنانا، ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں، دلوں میں اتار دینا، جاگوزی کر دینا، یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو دوام دے دیا گیا۔ جمعے کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں۔ ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے۔ وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس کے لیے جمعہ کی فرضیت کی۔ نظام جمعہ یہ ہفتے وار اجتماع ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم، اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا؟ اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدھم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے۔ تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اس میں کیا کرتے تھے؟ اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے۔ جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی ذیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا اور انسان جو ہے تن من دھن لگا دے گا۔ تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا، اور یہ تو واضح ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے۔ میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعہ ثلاث مرات تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے 3 جمعے چھوڑ دیے کسر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تہاونا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں خون، جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تہاونا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے۔
اور یہ موڑ کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا 3 جمعے تو اس کے دل پر بہت ہو جائے گا. من ترک ثلاث جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام لا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر ولا علت طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، لیکن ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی 3 جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ غَيْرِ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازماً اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں آیا ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم يتخلفون عن الجمعة لقد هممت ان آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رأفت تھی، لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان کے دعوے دارو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، مراد ہے نماز جمعہ. ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی. یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ. لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف. صحیح کے معنی دوڑنا، لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا، لہذا لپکو، یعنی ہمتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیا بھی تمہیں ذرا اس گاہک کو نپٹالوں، پھر نہیں، فوراً کاروبار بند. فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے، غور کیجیے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص، کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا، کوئی گاہک نہیں آیا، جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ، لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم، بظاہر گھاٹے کا سودا. صبح سے بیکار بیٹھے تھے، کوئی گاہک نہیں تھا، اب آیا ہے تو نماز کی اذان آ گئی، چھوڑ کے جانا پڑے گا، ضرور پڑے. کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے، یہ حکم ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعے کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اس کے ساتھ جمع کیجیے وہ احادیث کو میں آپ کو سنا چکا. اگر 3 جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے، ہاں عذر ہو سکتا ہے، آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے، آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے، آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے، لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے. وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں، جمعہ کی فرضیت نہیں ہے. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاون، کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعے مسلسل 3 ترک کر دے گا تو طبع اللہ علی قلوبہم بھی آ گیا، اور ختم اللہ علی لیختمن اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے. اچھا، اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے، جمعے کو جمعہ بنانے والی شے خطبہ جمعہ ہے. نماز تو ظہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا، ظہر کے 4 فرض ہیں اور جمعے کے 2 ہیں، تو نماز اصل شے نہیں ہے. اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے، جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے، تلقین ہوتی ہے، جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے. اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو، اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو، اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے، اسے پانی دینا ہے، سینچنا ہے، اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے، شروع سے اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک
اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے، پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم پر وہ واجب ہے، لازم ہے۔ لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے، چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی الصلوۃ والسلام، جمعے کا دن تھا۔ ہمیشہ سے جمعے ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے، اور جمعے ہی کا دن ہے کہ جو ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے۔ لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شرپسندی تھی ان کے اندر، ان کے مزاج میں جو بغاوت تھی، ان کا جمعے کو چھوڑو جی ہفتہ کرا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا۔ اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا، جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام۔ آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں، جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں، ادھر زلفیں ہوتی ہیں، اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں، اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا، یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے، آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں، یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں، کوئی گفتگو نہیں، ان کے تمام دفاتر بند، گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں لیں گے، سب بند، اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے۔ لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا، اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو تو رات پڑھتے رہو، جو بھی ان کی ہر شکل تھی نماز کی اس میں وقت گزارو، دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا، انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا، اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا۔ اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی کوئی پریکٹسنگ کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں، وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں، وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں، ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے، سربند ہوتا ہے، تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن۔ اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی، یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر، تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا، سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ، تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے، یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا، عیسائیوں کا بھی آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے، ایک تو گویا کہ منفی ہوگا، ایک مثبت ہوگا۔ منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا، بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک، بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام، کوئی کاروبار آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں، صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے، اس دوران حرام۔ لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے، البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے، تشویق و ترغیب، اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعے کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ۔ لیکن جمعے سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا، نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے، نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے، نہیں، وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو۔ یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فانتشروا، منتشر ہو جاؤ، لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازماً جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے، بلکہ استحباب ہے، جا سکتے ہو، اجازت ہے، مباح ہے۔ کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی، اب آپ جائیں اپنے دفتر میں جائیں، اپنے کاروبار میں جائیں، اپنی دکان پر جائیں، کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی، یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں۔ پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں، اسے تبکیر کہتے ہیں۔ ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے ترجمے میں، حضرت مالک لائے ہیں اسے، ان مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ، غسل جنابت ہے، جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا، وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے، کمپلیٹ اچھی طرح غسل، ثم راح فی الساعۃ الاولی، پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں، فکأنما قرب بدنة، تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں، صدقہ دیا۔ ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ، جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا، فکأنما قرب ببقرة، تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ، اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا، فکأنما قرب بشاۃ او قرن، پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی، صدقہ کر دی، یا کوئی میڑھا کر دیا۔
ومن راح فی الساعۃ السابعۃ، اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں، چوتھی گھڑی میں، فکانما قرب دجاجۃ، تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی۔ ومن راح فی الساعۃ الخامسۃ، اور جو پانچویں ساعت میں گیا فکانما قرب بیضۃ، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ فاذا خرج الامام، تو جب امام نکل آئے، حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، یہ چوتھی ساتھ میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام خطبہ دیتا وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہم متوجہ ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک تو یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا، لدنو کی شمس، تو اس کے ساتھ ہی جمعے کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوّع میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی، لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا، لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعے کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعے کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کے حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے، اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ آرائی تھے، اس رائی علاقے کے آرائیوں کو وہ پچانے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے، تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ بس صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا آواز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے، یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بچپن کا یہ نقشہ، اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا، اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے بھی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو ان سے دلچسپی نہیں، تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی، روانہ ہو گئے، اللہ خیر صلی اللہ۔ میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً علی کل محتلم، یہ حضور کے الفاظ یہ ہے، غسل الجمعہ واجب علی کل محتلم، جو بھی بالغ ہو چکا ہے، مرد عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعے کا غسل واجب ہے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ہی جمعے کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جن پہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بتی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اسے، کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے، تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا، یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا، تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کو صرف استعمال کیا تھا، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھو۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ۔ وہ سب کس لیے کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملغوز ہو رہی ہو لوگوں کی، نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، بلکہ اسے کہا گیا جمعہ کو عید المسلمین، یہ افروزہ عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ
منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں، صبح کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا. یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی. پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لیں، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. تو وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن ہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا. خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والامام يخطب فقد لغوت. دو آدمی گفتگو کر رہے، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا. انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں ہے، خاموش اشارے سے کہہ دو. لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی تو ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگو کرنا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں. جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھولیں، انصت خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغو کا، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی، بلکہ اشارے کنایے سے کہہ دیا جائے گا، زبان نہ کھولی جائے. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے، خطبے میں کیا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج. یقرأ القرآن ویذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے، قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے. اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے. آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی، یوں سمجھیے کہ جو ما قل وکفى خیر مما کثر والہا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے. وہ بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی اب اس میں فائدہ کیا تھا. عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ از دل خیزن پر دل خیزن، دل سے نکلے دل پر اتر جائے. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے اور خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے کچھ آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے واعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب لوگوں کی سمجھ آئے گا. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا، وہ یہ کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اچھا اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ عالم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے. ظہر کی رکعتیں 4 اور جمعے کی رہ گئی 2 رکعتوں کے قائم مقام 2 خطبے. ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے. لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ 2 خطبے در حقیقت 2 رکعت نماز کے قائم مقام. اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ. اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی. اب دیکھیے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے. جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے. اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے. تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، جذباتی ہوتا تھا. چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی اور آپ پر ایک غضب کی سی کیفیت طاری ہوتی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا، شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے. تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہیں ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سب بحکم اور بس آکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا کہ آیا. اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے
ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے. اور اس میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن پڑھتے تھے. ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کی ہے. یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا میں نے. اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے. میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں